رحمتوں کا مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو بناتا ہے یہ انسان۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز محتشم ناظرین کرام، پروگرام علم و عمل کے تحت ہمارا آج کا موضوع ہے اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی حضور علیہ السلام کی اطاعت کرنا۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ حضور کی اطاعت میں اپنی زندگی کو گزارنا، محبت ہوگی تو اطاعت ہوگی نا، یہ اس سے اگلا درجہ آ جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ہمیں اس پر اپنا عمل ثابت کر کے دکھایا۔ اہل بیت اطہار نے ہمیں اپنا عمل اس پر ثابت کر کے دکھایا کہ وہ حضور کی اطاعت کیسے کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں۔ اللہ نے فرماتا ہے ایمان والو، ایمان لے آئے ہو، کلمہ پڑھ لیا ہے، عبادت ریاضت جو کچھ بھی کرتے ہو یہ سب کچھ اپنی جگہ ہے، لیکن اب تمہیں حکم کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت، یہ لازم ہے، یہ اولین درجہ ہے۔ اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا، اللہ کے رسول کی اتباع کرنا۔ حضرت جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد کے دروازے پہ بیٹھے گوشت کا ٹکڑا تناول فرما رہے ہیں۔ کسی نے پوچھ لیا کہ حضور، یہ مسجد کے دروازے پہ بیٹھنا اور گوشت کا ٹکڑا تناول فرمانا چے معنی دارت، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کوئی سمجھ میں بات نہیں آتی۔ کہاں مسجد کا دروازہ اور کہاں آپ کا یہ گوشت کا ٹکڑا تناول فرمانا؟ آپ فرماتے ہیں مجھے اس کا تو اتنا علم نہیں، مجھے اتنا معلوم ہے کہ میں نے ایک دفعہ اپنے پیارے حبیب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں بیٹھ کر گوشت کا ٹکڑا تناول فرماتے ہوئے دیکھا تھا۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو بشری لبادہ اڑا کر بھیجا، اس کی مطلب و مقصد یہ تھا کہ پیارے حبیب آپ لباس پہنے، آپ کے امتیوں کا لباس پہننا آپ کی اطاعت بن جائے۔ حضور آپ کھانا اس طریقے سے تناول فرمائیں تاکہ آپ کے امتیوں کا کھانا کھانا بھی آپ کی اطاعت بن جائے۔ ہر عمل آپ کے سنت پہ وہ کرتے رہیں، ان کے لیے درجات بن جائیں، ان کے لیے وہ عمل عبادت بن جائے، ان کے لیے وہ کام کرنا میرے حبیب کی سنت بن جائے۔ اللہ اکبر۔ اصحاب رسول کا اس پر بڑا سخت عمل رہا، اور اطاعت کی مثال جو ملتی ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کی اطاعت کس طریقے سے کرتے ہیں۔ تحویل کعبہ دیکھ لیں، تحویل قبلہ، جب تبدیلی قبلہ ہوتی ہے تو 2 رکعتیں حضور علیہ السلام بیت المقدس کی طرف اپنا رخ انور کر کے پڑھا چکے ہیں، 2 باقی ہیں۔ اب حالانکہ یہ سنت میں بھی کہا جا سکتا تھا، اگر ویسے بھی حکم مل جاتا کہ آپ ظہر پڑھ لیں تو عصر میں تبدیل کر لیں، عصر پڑھ لیں تو مغرب میں تبدیل کر لیں، اور پھر فرض میں ہی کیوں ابھی تبدیلی کیوں؟ خدا دیکھنا چاہتا ہے کہ کون میرے محبوب کی اطاعت کر رہا ہے۔ عبادت اللہ کی ہے، ریاضت اللہ کی ہے، بندگی اللہ کی ہے، نماز اللہ کی ہے، لیکن قرآن مجید کا جو پیغام ہے آپ اس کو ذرا ملاحظہ فرمائیے۔ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ پیارے حبیب، آپ کا چہرہ انور بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہم دیکھ رہے ہیں، پھیر لیجیے ادھر منہ، اسی کو قبلہ کر لیں۔ یہ رب دکھانا چاہتا ہے کہ میرے نبی کے غلاموں، میرے نبی کی اطاعت میں اس قدر مکمل ہو جاؤ، میرے محبوب کی اطاعت کو لازم پکڑو۔ اور دیکھیں نا قرآن مجید فرقان حمید میں کہیں بھی نہ 4 رکعتیں ملتی ہیں، نہ 3 رکعتیں ملتی ہیں، نہ 2 رکعتیں ملتی ہیں۔
یہ رکعتیں ہمیں کہاں سے ملتی ہیں؟ یہ سنت رسول سے ملتی ہیں۔ اور اطاعت مصطفیٰ پر کس قدر جب صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نماز کیسے ادا کریں؟ حضور نے فرمایا جیسے مجھے کرتا ہوا دیکھو تم بھی ویسے ادا کرو۔ حضور حج کیسے کریں؟ فرمایا طواف کعبہ کیسے کریں؟ فرمایا جیسے مجھے کرتے ہوئے دیکھو تم بھی کرتے جاؤ، تمہاری بھی ہو جائے گی۔ اب وہ 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف اور 2 رکعتیں بالکل اس کے مد مقابل اپوزٹ، مسجد قبلہ تین میں آج بھی جا کر دیکھ لیں، جو قبلہ ہے وہ بالکل مد مقابل ہے، اپوزٹ ہے۔ کیا ہوا؟ کسی ایک صحابی رسول نے اٹھ کر یہ نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے 2 ادھر پڑھی 2 ادھر پڑھی؟ صحابہ کا عقیدہ اور ایمان اور محبت یہ تھی کہ حضور ادھر اپنا چہرہ انور پھیریں تو یہ قبلہ ہے، حضور ادھر اپنا چہرہ انور پھیر لیں تو یہ قبلہ ہے۔ سوال پوچھنے کی گنجائش نہیں رکھی گئی۔ اطاعت کامل بنتی ہی تب ہے کہ جو محبوب جیسا فرما دے اس پر کامل ہو جائیں۔ حبیب جو فرمائیں، جو کہہ دیں، جس طرح عمل فرما دیں آپ اسی پہ عمل پیرا ہو جائیں۔ یہ مت پوچھیں یہ کیوں ہے، یہ کیسے ہے، یہ کیوں کرنا ہے۔ اطاعت اسے کہتے ہیں ہمارے تصوف کی دنیا میں۔ اطاعت کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ آنکھوں سے دیکھو، کانوں سے سنو، زبان سے خاموش رہو۔ بس یہی وہ اطاعت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جسے قرآن کہیں تو ہم بھی قرآن کہیں، جسے فجر کہیں ہم بھی فجر کہیں، جسے ظہر فرمائیں ہم بھی ظہر فرمائیں، جسے فرض کہیں ہم بھی فرض کہیں، جسے زکوٰۃ فرما دیں جو نصاب حضور فرما دیں وہ زکوٰۃ ہے، جسے حج کہیں وہ حج ہے۔ بھئی دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت سے ہی ہماری یہ عبادات کامل ہوں گی، چونکہ ہم پر تو قرآن نازل نہیں ہوا، قرآن تو حضور کے قلب انور پر نازل ہوا۔ اب حضور نے فرما دیا یہ قرآن ہے، ہمیں تو معلوم ہی نہیں کہ یہ آیات ہیں کیا ہیں، کسی صحابی کو یہ معلوم نہیں۔ اب حضور کے فرمانے پر یہ سب کہتے ہیں کہ حضور نے فرما دیا ہے تو یہی جو ہے وہ قرآن ہے۔ حضور نے فرما دیا ہے تو فجر ہے، حضور نے فرما دیا ہے تو ظہر ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اس بات پر کامل و اکمل یقین رکھتے تھے کہ حضور کی اطاعت ہی ہمارا ایمان ہے، حضور کی اطاعت ہی زندگی کی مٹھاس ہے، حضور کی اطاعت ہی زندگی میں عزت ہے، حضور کی اطاعت ہی۔ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم یہ کہیں گے، ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے وہ کیا ہے، نہیں، حضور نے فرما دیا ہے۔ حضور کی اطاعت میں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اس وقت تک جو حضور کے دور مبارک میں زکوٰۃ دیا کرتا تھا ایک رسی کے برابر بھی، تو میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک اسے وصول نہ کر لوں۔ میں حضور کی اطاعت کرنے والا ہوں، اور حضور نے جیسے فرما دیا میں ویسے ہی کروں گا۔ بس یہی میرے آقا نے سکھایا کہ میرے غلاموں دیکھو یہ طواف کعبہ ہے، جہاں میں سر اٹھا کے چلوں تم بھی سر اٹھا کے چلو، جہاں میں احرام باندھ لوں تم بھی احرام باندھ لو۔ منشا کیا ہے میرے آقا کی؟ حضور نے فرما لیا نا یہ کون سا دن ہے، سب کو معلوم تھا کہ 9 ذی الحج ہے لیکن کوئی نہیں بولا۔ یہ کون سا مہینہ ہے، سب کو معلوم ہے ذو الحج ہے، کوئی نہیں بولا۔ یہ کون سا شہر ہے، سب کو معلوم ہے یہ مکہ المکرمہ ہے لیکن کوئی نہیں بولا۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کو معلوم تو تھا ذو الحج ہے، آپ کو معلوم تو تھا مکہ ہے، آپ کو معلوم تو ہے 9 تاریخ ہے، کیوں نہیں بتایا؟ صحابہ کہتے ہیں ہمیں یہ تو معلوم تھا لیکن منشا یار معلوم نہیں تھا، منشا مصطفیٰ معلوم نہیں۔ اور ہم کہتے ذو الحج ہے، حضور فرما دیتے محرم ہے، ہم کہتے 9 ہے، حضور فرماتے 13 ہے، تو وہ 13 ہی ہو جاتی۔ حضور ذو الحج کو محرم فرماتے محرم ہو جاتا، حضور مکہ کو مدینہ فرما دیتے وہ مدینہ ہو جاتا۔ اس لیے اطاعت رسول کے اندر اپنی زندگیوں کو اس قدر لازم رکھنا اب یہ ایمان والوں کو حکم دیا جا رہا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں واقیم الصلاۃ، تو کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اللہ کا حکم ہے، قرآن نے ہمیں کہا۔ وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دیں، کیوں دیتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اللہ نے فرمایا ہے، قرآن کا حکم ہے۔ حج کریں، ہم کہتے ہیں کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جی اللہ نے فرمایا ہے، قرآن کا فیصلہ ہے۔ عبادت، ریاضت، حج، نماز، روزہ، فرض، فریضہ، صوم، صلاۃ، یہ تمام چیزیں جو ہیں کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا ہے، قرآن کا فیصلہ ہے۔ اب اطاعت رسول میں ہم کیوں زندگی گزارتے ہیں؟ یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے۔
اللہ کا کلام ہے، قرآن میں فرمایا گیا ہے اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی بھی اور اللہ کے رسول کی بھی، اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے بغیر تو ہماری عبادت کامل نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول کی اطاعت کے بغیر، یہ دیکھیں ابھی رمضان المبارک چل رہا ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ سحری میں اٹھتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، سحری کرتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں، پھر فجر میں چلے جاتے ہیں، پھر ظہر عصر مغرب، اور پھر مغرب سے پہلے دسترخوان بچھا لیتے ہیں، دعاؤں کا اہتمام ہوتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سنت ہے، یہ اطاعت ہے۔ اور اطاعت کیوں کی جاتی ہے؟ تقرب کے لیے۔ سنت پہ عمل کیوں کیا جاتا ہے؟ قرب حاصل کرنے کے لیے۔ جو جس سے جتنی محبت کرتا ہے اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کو اختیار کرتا ہے۔ اب ہم بھی اللہ کے رسول کی محبت، اللہ کے رسول کی قربت اختیار کرنے کے لیے ہم اطاعت کرتے ہیں اللہ کے رسول کی۔ اب اللہ کے رسول کی قربت وہ اللہ کے رسول کی نہیں ہے، وہ قربت خداوندی ہے۔ اب اللہ کے رسول کی اطاعت فقط اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں ہے، وہ اطاعت الہیہ بن گئی ہے۔ حضور نے کیا فرمایا تھا؟ یا اللہ، علی تیری اور تیرے محبوب کی اطاعت میں ہے، اور اس کی اثر قضا ہو گئی، تیری اور تیرے محبوب کی اطاعت میں ہے۔ حالانکہ اطاعت تو حضور کی جا رہی ہے، آرام تو حضور کا مقدم رکھا جا رہا ہے، خدمت تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جا رہی ہے، لیکن کیا فرمایا گیا کہ تیری اور تیرے محبوب کی اطاعت میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ذاتیں دو ہیں لیکن اطاعت ایک ہے، حکم ایک ہے۔ بین یدی اللہ و رسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول سے پہل نہ کرو۔ بھئی اللہ سے تو پہل ہو ہی نہیں سکتی، اللہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، حدود و قیود سے پاک ہے، پہل تو یہاں کی جا رہی ہے اللہ کے رسول سے۔ لیکن فرمایا نہیں، یہ پہل اللہ کے رسول کی نہیں، یہ اجلال رسول کے لیے جو ہے وہ اللہ کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے کہ اگر میرے رسول کی اطاعت جو ہے وہ میری اطاعت ہے، میرے رسول کی نافرمانی وہ میری نافرمانی ہے، میرے رسول کی محبت وہ میری محبت ہے، اور میرے رسول کا بغض وہ میرا بغض ہے۔ اس لیے اے ایمان والو، اللہ کی بھی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرو۔ اللہ کی عبادت تو کرتے ہو، لیکن اس میں اگر اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے تو تمہاری عبادت کو پسند نہیں کیا جاتا۔ اللہ تو اس توحید کو پسند کرتا ہے جو زبان مصطفیٰ سے سکھلائی جاتی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ حالانکہ مقصود تو تھا هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، لیکن پیارے حبیب آپ فرمائیے، آپ کا رب آپ کے فرمانے پر ہی لوگوں کی توحید کو پسند فرماتا ہے۔ لہٰذا پیارے مصطفیٰ آپ فرمائیے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ اے لوگو، عبادت رب کی کرتے جاؤ، تکتے مصطفیٰ کو جاؤ۔ میں لفظی ترجمہ نہیں کر رہا، آپ کو سمجھانے کے لیے سادہ بات کر کے آگے جا رہا ہوں۔ عبادت رب کی کرتے جاؤ، ریاضت رب کی کرتے جاؤ، بندگی اللہ کی کرتے جاؤ، اور فاتبعونی اتباع مصطفیٰ کی کرتے جاؤ، سنت میرے نبی کی اختیار کرتے جاؤ، اور میرے نبی کی سنت پر ایسے عمل پیرا ہو جاؤ کہ جو بندہ حضور کی سنتوں پہ عمل پیرا ہوتا ہے اس میں ایک حسن آتا ہے۔ وہ حسن دو طرح کا ہے، حسن ظاہری بھی ہے، حسن باطنی بھی ہے۔ بھئی یہ داڑھی شریف حضور کی سنت ہے۔ اب ایک چہرے کا حسن تو اپنی جگہ ہے، لیکن اس سنت کو کامل کرنے پر، سنت کو قائم کرنے پر اس کا جو حسن ہے وہ اور بڑھ جاتا ہے۔ جبہ ہے، امامہ شریف ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، لوگوں کے ساتھ محبت ہے، لین دین ہے، یہ تمام چیزیں اگر سنت کے مطابق کی جائیں تو ایک حسن ظاہری بھی ہے، حسن باطنی بھی ہے، حسن معنوی بھی ہے، حسن سوری بھی ہے۔ اس لیے ناظرین کرام، ہمارے لیے لازم یہ امر ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اختیار کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت، الفت، قربت سے اگلا رشتہ جو ہے وہ اطاعت کا ہے۔ صحابہ کہتے کہ بس حضور کو کرتے دیکھیں، حضور نے کر لیا تو ہم نے بھی کر لیا۔ صحابہ کی جو زندگی ہے نا، تاریخ کا مطالعہ کریں، جو حضور نے کیا وہ ہم کر رہے ہیں، ہمیں یہ نہیں معلوم کیوں، کس لیے، بس حضور کے لیے۔ اور حضور کے لیے وہ کہاں تک کیا کچھ کر گزرتے کہ بھائیوں نے بھائیوں کے گلے کاٹے،
کیوں؟ ایک مومن ہے، دوسرا ابو جہل کی جماعت میں شامل ہے۔ اب اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا میرے لیے اطاعت رسول لازم ہے، اطاعت رسول مقدم ہے۔ وہ ایک صحابی رسول کہ ان کی 2 ازواج ہیں، گرمی کا موسم ہے، گھر پہنچتے ہیں، ان کے ایک باغ ہے خوبصورت، ان دونوں نے چھڑکاؤ کیا ہوا ہے، بستر لگائے ہیں، گو تکیہ لگے ہوئے ہیں۔ ابھی وہ آیا ہے، گھر میں پہنچا ہی ہے تو پیغام ملا کہ اللہ کے رسول نے بلا لیا ہے، آ جاؤ جہاد کے لیے۔ ایک لمحہ بھر کے لیے وہاں رکتے نہیں، بلکہ اطاعت مصطفیٰ میں وہاں سے ہی بھاگ پڑتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج میرے اور آپ کے لیے بھی لازم ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت و حضور کی اطاعت میں اپنی زندگی گزاریں۔ در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبروئے ماں ز نام مصطفیٰ است۔ ہماری آبرو، ہماری عزتیں، جو کچھ بھی ہے، یہ ناموس رسالت کے لیے ہے، یہ اطاعت مصطفیٰ کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ رحمتوں کا مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو بناتا